بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی نالج اسکول گائیڈ کیمپس لاہور، جماعت ہفتم، مضمون اردو، عنوان ناممکن سے ممکن کا سفر، لیکچر نمبر 12، 7 کلاس۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ اس میں سب سے پہلے اوپر جو ہیں خاص الفاظ دیے ہوئے ان کے میننگ ہے۔ سب سے پہلے ہے تجسس، جستجو، تقویت، طاقت، شرمندہ تعبیر، عملی شکل پانا، رجحان، توجہ، ایئر میوزیم، ایسا عجائب گھر جس میں فضائیہ سے متعلق چیزیں رکھی گئی ہوں۔ نیکسٹ ہمارا پہلا پیراگراف ہے، انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑ نہ سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آلبر رائٹ۔ سیکنڈ پیراگراف میں ولبر رائٹ 21 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آلبر رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہیو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے، ایک ساتھ کام کرتے تھے، ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ اس کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھی، خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ جو چیز میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائے۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، اس میں ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کاغذ سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر جو 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بڑھ اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ جب دیکھو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر اڑانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم ان سے انہیں ایک نیا خیال سوچا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، پتنگیں یوں اڑاتے جیسے ان کو پر لگ گیا۔ اور 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈ اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت میں طاقت ملی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ شرمندہ تعبیر مطلب پورا ہو سکتا ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائیوں نے مسلسل تجربات کیے۔ پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام پر کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔
اگرچہ فضا میں اڑنے کا کام یا تجربہ ہو چکا تھا، ہم زیادہ لوگ اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی، جن دونوں ولبر فرانس میں تھا اور وہ نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا ایک جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جیسے موجود ہیں جہاز، خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔